عورتیں بے پردہ نکل کر میلوں میں جا رہی ہے، لڑکیاں گلوں میں دوپٹے لٹکا کر کے میلے ٹھیلوں تک پہنچ رہی ہے۔ میں اہل بیت کے محبوں سے مخاطب ہو کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ارے تمہارا جوان بیٹا اگر انتقال کر جائے تو کیا تم بن سور کر میلوں میں جاؤ گی؟ علی اکبر کی شہادت کے دن تمہیں میلے نظر آتے ہیں؟ اگر تمہارا معصوم بچہ انتقال کر جائے تو کیا اس دن تم بن سور کر کے بے پردہ گھومنے نکل جاؤ گی میری بہنوں؟ معصوم علی اصغر کی شہادت کے دن تم گناہ کرتے ہو، اور اس کے بعد پھر ہمارے شہر میں بانسری بیچنے والوں کی بھیڑ ہوگی اور ہمارے نوجوان وہ بانسریاں بجائیں گے، جبکہ یزید کا کردار ہے کہ یزید بانسری بجاتا تھا۔ حسینیوں یہ محبت نہیں ہے، صرف شربت پلا کر اظہار محبت نہیں ہوتا، شربت بھی پلاؤ اور کردار حسین کو بھی قبول کرو۔ میرا حسین کیسے کردار والا ہے؟ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے ایک دن 400 ساتھیوں کے ساتھ مولا حسین نکلے ہیں شہر مدینہ میں۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں مولا حسین اتنے خوبصورت تھے کہ پیشانی سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، اندھیرے میں بھی کوئی ان کو بیٹھا ہوا دیکھ کے پہچان لیتا تھا کہ جس کے پیشانی سے کرنیں نکل رہی وہی حسین ہے، اس لیے کہ حسین حسین ہے اور حسین حسین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا نام بھی حسین ہے۔ اللہ اکبر، کیا ذوات ہے، کیا ذوات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسن حسین سے پہلے اللہ نے ان ناموں کو جنت میں چھپا کے رکھا تھا کہ یہ نام کوئی رکھ ہی نہ سکے، یہ نام کوئی رکھ نہ سکے، قربان جائیں۔ کیا پیاری بات کہی میرے سرکار نے، اللہ نے یہ نام میرے بیٹوں کے لیے مخصوص کر رکھے تھے، قربان جائیں۔ جن نام والے نہ ہو، جن جیسے نام والے نہ ہو، ان جیسی ذات اور کردار والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا حسین نکلے ہیں 400 ساتھیوں کے ساتھ، بہت حضور کا امامہ سر پہ اور مولا علی کی تلوار ہاتھ میں۔ کیسے لگ رہے ہوں گے حسین؟ سبحان اللہ سبحان کیسے لگ رہے ہوں گے؟ ہاتھ میں علی کی تلوار ہے، باوقار انداز سے چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہوگا جیسے فرش پر عرش اتر آیا ہو، ایسے لگتا ہوگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو، ایسے لگتا ہوگا جیسے گلستان کے اندر لالا نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا ہو، بلکہ یوں لگتا ہوگا کہ جیسے جنت کا حسن زمین پر سمٹ آیا ہو۔ حسین شان سے چل رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہے اتنے باوقار انداز سے چلتے ہوئے دیکھ کر کے لوگوں سے پوچھتا ہے کون ہے یہ؟ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کسی نے کہا یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ آ گیا، گستاخ تھا، آ گیا، اچھا تو ابو طالب کا پوتا ہے؟ اس کا مطلب کچھ ایسے سر فرے بھی اس زمانے میں تھے کہ جن کو ہضم نہیں ہوتی تھی اہل بیت، لیکن اہل بیت کا کیا اس میں بگڑتا ہے؟ لیکن دیکھو حسین پاک کا کردار کیا ہے، کچھ سیکھو اس سے۔ تو ابو طالب کا پوتا ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہا ہاں۔ اچھا وہ علی کا بیٹا ہے تو؟ ہاں۔ وہ تیرا باپ تو بڑا فتنہ انگیز تھا، معاذ اللہ، بڑے فتنے پیدا کیے اس نے۔ لوگوں نے تلواریں نکالی، جو ساتھی تھے، چپ رہو، یہ بات مجھ سے کرتا ہے، تمہاری تلواریں کیوں نکلتی ہے؟ مولا حسین نے جب سنا تیرا باپ تو فتنہ انگیز تھا، آپ فرماتے ہیں او اللہ کے بندے، کیا تو بھوکا ہے کہ میں تجھے کھانا کھلاؤں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے تو بھوک کی چڑ کی وجہ سے ایسا بک رہا ہو۔ کیا تو پیاسا ہے تاکہ میں تجھے پانی پلاؤں؟ ہو سکتا ہے پیاس کی شدت میں تیری زبان سے جملے نکل گئے ہو۔ کیا تو بیوی سے لڑ کے آیا ہے تاکہ غصے میں تو یہ کہہ رہا ہے تاکہ چل کر میں تیری بیوی کے ساتھ تیری صلح کرا دوں؟ یا تو تنگ دست ہے کہ کسی نے تجھے قرضہ مانگا اور لڑائی کی تو یہ باتیں غصے میں کہہ رہا ہے چل اگر تیرا قرضہ باقی ہو تو قرضہ ادا کر دوں؟ کہ اچھا آپ ہی حسین ہیں، قدموں پہ گرا، معاف کر دیں۔ لوگوں نے بہکایا تھا حسین کے لیے، اس لیے کہہ دیا تھا لیکن آپ تو ایسے ہیں۔ تو کسی نے کہا حسین اتنا علم ہے تمہارے پاس؟ میرے حسین کا تاریخی جملہ کیا ہے سنو، کہتے ہیں باد مخالف سے درخت ہلنے لگتے ہیں اور اکھڑ جاتے ہیں، لیکن باد مخالف سے پہاڑ نہیں ہلا کرتے۔ ہم لوگ صبر کے وہ پہاڑ ہیں کہ دشمنوں کو بھی معاف کیا کرتے ہیں اور یہ انداز اختیار کیا کرتے ہیں، وہ مولا حسین کا کردار ہے۔ وہاں یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ وہ زانی، وہ شرابی،
وہ گندا نکما کمینہ خبیث مردود جس پر رسول اللہ نے لعنت کی ہو، وہ بدترین انسان، اللہ اکبر، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے یزید تو اللہ اکبر آج کے کسی مومن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ مولا حسین کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مولا حسین جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 60 ہجری 22 رجب کو دنیا سے فالج کے مرض میں کوچ کر گئے. یہ میرے حضور کے صحابی ہیں. صحابی سے اگر کوئی ایسی لغزش ہو جائے تو امت میں کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے معاملات پر زبان کھولتا پھرے. لوگ آج بہت بے باک ہیں اور وہ کچھ کا کچھ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس اتنی نبی سے نسبت ہے ان کو، حضور کے صحابی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں غلط سوچنا بھی حرام ہے. اہل سنت کا یہ معتدل رویہ ہے، اعتدال. نہیں تعریف کر سکتے توہین بھی مت کرو، اس لیے کہ بیٹے کا ننگا پن باپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑا، اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے کردار پہ کیا اثر پڑا؟ انہوں نے سمجھایا، نہیں مانا، غرق ہو گیا. اللہ کے پیغمبر ہیں نوح. حضرت امیر معاویہ عاشق رسول ہیں، ایسے عاشق رسول کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں نے حضور کے ناخنوں کی قطرن سنبھال کر کے رکھی ہے، جب میں قبر میں جاؤں تو اس کو میرے سینے پہ میرے کفن میں رکھ دینا. اللہ مجھ سے پوچھے گا معاویہ کیا لایا ہے تو عرض کروں گا تیرے حبیب کے ناخنوں کی قطرن. اور ان کا وصال ہوا دمشق میں، ملک شام میں. انہیں باغ بے صغیر قبرستان میں دفن کیا گیا ہے. آج بھی وہاں ان کی قبر انور موجود ہے. انہوں نے دنیا سے جاتے جاتے بڑی وصیتیں کی تھی یزید کو کہ دیکھ ان کا خیال رکھنا. بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی تھی، لیکن جب ان کا وصال ہو گیا 22 رجب کو آپ کا وصال ہوا. اس کے بعد یزید نے ایک خط روانہ کیا، کیونکہ یزید کو چور کے دل میں تو چور ہوتا ہے نا. یزید کو یہ خطرہ تھا کہ مولا حسین میری بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ معلوم تھا یہ ہے پکا گنڈا، یہ کردار لیس آدمی، کیریکٹر لیس آدمی، اس کے پاس کوئی کردار تو ہے نہیں. بانسری بجاتا ہے، کنیزوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرے سنتا ہے، بندر کا ناچ دیکھتا ہے. اور جو سرجون ہے نا، سرجون، اس نام کو آپ یاد رکھیں، وہ آگے کام آئے گا. سرجون جو ہے وہ یزید کا دوست ہے. سرجون نے یزید کی جتنی پول کھولی ہے اس سے زیادہ کسی نے یزید کی پول نہیں کھولی. یہ ہر عیاشی میں سرجون یزید کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. تاریخ میں البدایہ والنہایہ وغیرہ اٹھا کر کے پڑھیں، اور بھی دیگر مورخین کا ریکارڈ اٹھا کر کے پڑھیں، سرجون نے بہت سی باتوں کا انکشاف کیا ہے. سرجون کا کہنا یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی بھی کرتا تھا، اور بلکہ یزید کا کردار اتنا گھناؤنا کردار تھا، اتنا گرا ہوا کردار تھا کہ یزید جب شہوت اس میں ڈوب جاتا تو وہ کتوں کے ساتھ بھی بدفعلی کیا کرتا تھا. یہ یزید کا کردار ہے، یہ یزید کا کیریکٹر ہے. ورنہ سرجون کا والا آپ پڑھ لیں اٹھا کر کے تاریخ کے اندر، اتنا بدترین آدمی بتاؤ جو کتے کے ساتھ بدفعلی کرے، تم اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو گے جمعہ کی؟ ارے جب تم جیسا نہیں پڑھ سکتا، ہم جیسا نہیں پڑھ سکتا. یارو ہمارے یہاں تو نماز میں اتنی احتیاط ہے، ہماری عوام اتنی ہوشیار ہے، سنی عوام، اگر امام کی انگلیاں بھی مصلی پہ نہیں لگتی تو وہ مسجد چھوڑ دیتے ہیں. بولے ہمارے امام صاحب کی انگلیاں نہیں لگتی، اور چونکہ وہ 3 انگلیاں لگانا واجب ہے تو ہے داڑھی منڈا، داڑھی نہیں ہے چہرے، لیکن کہے گا کہ نہیں میں نہیں پڑھتا. یعنی یہ حالت ہے. جس قوم کی غیرت کا حال یہ ہو، جس قوم کی غیرت کی کیفیت یہ ہو، اس قوم کے آقا حسین وہ جو کتے سے بدفعلی کرتا ہو اور مولا حسین کو معلوم ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، اس سے بیعت کر لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بھیجا حسین کو، کہو ولید سے کہا، ولید جو مدینے کا گورنر تھا اس سے کہا حسین کو کہو ولید ابن عقبہ کہ وہ میری بیعت کریں. عبداللہ ابن زبیر سے بھی کہنا، عبداللہ ابن عمر سے بھی کہنا، عبد الرحمن ابن ابو بکر سے بھی کہنا. یہ 4 نام اس نے خاص لیے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ سب سے بیعت لینا، بیعت کرے تو ٹھیک ہے. اب دیکھو اس کا کہنا، اگر یہ بیعت نہ کریں انہیں قتل کر دینا. چاروں کو، یہ چاروں بڑے صحابہ کی اولاد اور خود بڑے، مولا علی کے بیٹے امام حسین، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ،
اور حضرت زبیر ابن عوام جو حضور کے ساڑو ہیں ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن زبیر، یہ نام اس نے پیش کیے، یہ بیعت کرے تو ٹھیک ورنہ انہیں قتل کر دینا۔ اب یہ چیز جب ولید کے پاس آئی، ولید نے خط پڑھا، گھبرا گیا، مولا حسین کو قتل کرنے کی بات کی اس نے، تو انہوں نے مروان کو بلایا، مروان ابن حکم۔ یہ مروان وہ شخص ہے، مروان وہ انسان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھو یزید کے فیور کرنے والوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں، میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کو نقل کیا ہے ابن کثیر، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے۔ علامہ ابن تیمیہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے منبر پہ چڑھ کر کے اللہ کی توہین کی اس طرح سے کہ جیسے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں تو میرے وزن سے کرسی چرچر کرتی ہے، ویسے اللہ رب العزت بھی اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کے وزن سے اس کی کرسی چرچر کرتی ہے، جیسے میں اترتا چڑھتا ہوں وہ بدعتی ہے ابن تیمیہ، اور وہ اولیاء اللہ کو گالی دینے والا، وسیلے کا انکار کرنے والا، حضور علیہ السلام کے مزار پہ جانے کو حرام لکھنے والا، سب سے پہلے جس نے حرام لکھا وہ ابن تیمیہ، اس کا شاگرد ہے حافظ ابن کثیر۔ اس نے اما عائشہ کے حوالے سے لکھا ہے بخاری شریف کے حوالے سے کہ اللہ اکبر، اما عائشہ کہتی ہے کہ جب مروان اپنے باپ کی پیٹ میں تھا، یعنی پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے باپ حکم پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی اور اس کے باپ کو شہر بدر کر دیا تھا کہ وہ طائف میں پڑا رہے، اور پھر جب حضور نے اس پہ لعنت کی اس کے باپ پہ تو اس لعنت میں مروان بھی شریک ہوا۔ مروان وہ لعنتی ہے، اس کو بلایا ولید نے، کہا دیکھیں خطا ہے، کہاں بلاؤ، حسین کو بلاؤ۔ مولا حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر، ابن عمر نے، عبداللہ ابن زبیر اور مولا حسین بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، گفتگو چل رہی تھی۔ اتنے میں قاصد آیا، کہا مولا حسین آپ کو اور ابن زبیر آپ کو بھی امیر بلا رہے مدینہ منورہ کے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تم چلو ہم آتے ہیں۔ دونوں باتیں کرنے لگے، ایسا لگتا ہے یہ وقت تو امیر کے ملنے کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید بادشاہ بن گیا تو اسی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ میں جاتا ہوں، کیونکہ کہہ جو دیا ہوں نا کہ آتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ ابن زبیر نے کہا تم جاؤ، میں تو یہاں سے سیدھے اب مکہ ہی جاؤں گا، میں مدینے میں رکنے والا نہیں۔ وہ فوراً وہاں سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا، اس طرف جلدی کے جلدی۔ یہ ادھر گھر گئے اور 30 جوانوں کو ساتھ لیا، کہا کہ دیکھو اگر میری آواز اونچی ہو نا تو تم لوگ اندر آ جانا، اور جب تک میں نہ کہوں لڑائی شروع نہیں کرنا، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ جانے سے ایسا لگتا ہے کتنے ذہین تھے مولا حسین، دور اندیشی کس قدر تھی کہ خط آیا ہے اس کے بارے میں آپ نے محسوس کر لیا تھا۔ مولا حسین گئے اندر، ولید نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے انا للہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کی اور تعزیت فرمائی۔ اس سے بھی حضرت امیر معاویہ کی بلندی ظاہر ہوتی ہے، جس کی دعائیں مغفرت مولا حسین کرتے ہوں ان کی دعا تو کبھی رد ہو نہیں سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہوتے معاذ اللہ، یا منافق ہوتے، یا وہ معاذ اللہ اسلام سے ہٹ گئے ہوتے، تو مولا حسین ان کی کبھی بھی مغفرت کی دعا نہیں کرتے۔ ہر کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے مغفرت کی دعا کی، کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح کھل کر، اس طرح سے جو تم بات کر رہے ہو کہ یزید کی بیعت کر لو، میرے جیسا آدمی جب بیعت کرے گا تو کھلے میدان میں کرے گا، اس طرح چپکے خاموشی سے مجھ جیسے آدمی سے بیعت لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک کام کرو، باہر چلو، اعلان کرو، اور اس کے بعد پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ولید نے کہا اے مولا آپ نے تو بات ٹھیک کہی، ولید ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، آپ نے ٹھیک کہی، بات ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں جو ہے وہ ساری صورتحال یزید کو لکھتا ہوں، معاملہ معلوم کرتا ہوں کہ ایسی بات آپ کہتے ہیں۔ مروان نے کہا ولید اسے قتل کر، اگر تو نے اسے جانے دیا تو دوبارہ تو اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ مولا حسین رک گئے، اچھا ابن زرقہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ تم لوگ مجھے قتل کرو گے؟ خدا کی عزت کی قسم، نہ تیرے اندر ہمت ہے نہ ان میں۔ ولید نے کہا حضرت آپ جائیں،
اگر پوری دنیا کی نعمت بھی مجھے دے دی جائے اور آپ کو قتل کا حکم دیا جائے تو میں پوری دنیا کی نعمت ٹھکرا دوں، لیکن آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ آپ کے پیر میں کانٹا چبھے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، کیونکہ ابھی چند دن ہی تو گزرے، ہم نے دیکھا کہ صحابہ نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا ہے، صحابہ آپ کا احترام کرتے ہیں۔ پھر مولا حسین وہاں سے نکلے، گھر آئے اور گھر والوں کو کہا ہم لوگوں کو اب مدینہ چھوڑ دینا ہے، جس امتحان کی خبر اللہ کے رسول نے ہمیں دی تھی وہ دن آ گئے، اور ہم لوگوں کو مدینہ طیبہ چھوڑ کر کے اب کہیں اور جانا ہے، اس لیے تم لوگ تیاری کرو اور انتظار کرو کہ ہم لوگوں نے مدینہ